جی میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ جو ہے اس کا عربی میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی امین صاحب آپ جواب دیں گے؟ عبداللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کا نام میرے پاس پہلے آ رہا ہے تو آپ سوال کا جواب مجھے دیں۔ ما اسمو کا عربی میں آپ نے جواب دینا مجھے۔ اسمی عبداللہ، کیف حالک؟ جی عبداللہ، آپ اس کے جواب میں یوں کہیں الحمدللہ انا بخیر، ٹھیک ہے؟ انا بخیر وعافیہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جواب دیں میرے سوالوں کا۔ من ربک، سب لوگ جواب دیں۔ محمد عرفان عالم صاحب، مجھے بھی ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، تو آپ صرف مجھے سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ہوں اچھا، اگلا سوال ہے من رسول کا۔ رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عبداللہ، رسولی لکھنا تھا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی، آگے مجھے بتا دیں ما دینک۔ اجاز احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینی اسلم، کون سا اسلم آپ کا دین ہے؟ اچھا ہوں ہاں مجھے لگا تھا، میں نے آپ نے بعد میں درست کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی سوال ما کتابو کا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کتابی القرآن الکریم، ٹھیک ہے؟ اجاز احمد صاحب، محمد عرفان عالم صاحب، القرآن الکریم۔ القرآن اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، معرفہ نکرہ۔ اجاز احمد صاحب زبردست۔ نکرہ میں عموم ہوتا ہے، معرفہ میں خصوصیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں وہ تو ہے،
قرآن تو ویسے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر الف لام اس کے ساتھ لگائیں گے خصوصیت اور آ جائے گی قواعد کے حساب سے۔ اچھا جی، محمد شہریار صاحب، وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی آگے بتائیں۔ ما قبلتک، ما قبلتک۔ ہاں، الکعبہ۔ بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ جی یہ بتائیں، ما اسم دولتی کا۔ آج سید ظفر کلاس میں نہیں آئے اور ریحان بیگ صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، اور عبد المنان صاحب۔ جی ریحان بیگ صاحب مستقل جواب دیتے رہیں۔ جی، اسم دولتی کشمیر، اچھا شوکت احمد صاحب کا، اور محمد عالم صاحب ہند۔ ٹھیک ہے، محمد شہریار صاحب نام پوچھا تھا نا، یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کا ملک کون سا ہے، پوچھا تھا آپ کے ملک کا نام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی لکھنؤ الہند، تو لکھنؤ تو میرے خیال میں شہر ہوگا نا، تو ملک تو ہند ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبد المنان صاحب نماز پڑھ رہے تھے، جی ابھی آپ شامل ہو جائیں پھر۔ اور محمد حسین صاحب ہیں، یہ سوال کے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وقار صاحب، اچھا جی، اور فرحان غفور صاحب سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ جی، اسمی دولتی پاکستان، شہریار صاحب ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگر میں سوال پوچھتا ہوں ماں بالا دوکا، ماں بالا دوکا، تو اب آپ شہر کا نام بتا سکتے ہیں۔ جی بتائیں سب لوگ، ماں بالا دوکا۔ عبداللہ صاحب آپ لاہور کے ہیں، کس جگہ کے؟ کاشف محمود صاحب، گجرات لکھا ہے آپ نے، تو یہ گاف کو بھی جیم لکھا ہے نا، اس وجہ سے۔ فاروق صاحب ٹھیک ہے، اور فخر اللہ خان صاحب، فخر اللہ خان صاحب وہ تو اسٹیٹ ہے نا، آپ نے شہر کا نام بتانا تھا، شہر کا نام یہی ہے۔ اعجاز احمد صاحب، یہ کون سے بتایا؟ محمد مدثر صاحب، سیڈنی، سیڈنی آئے گا عربی میں، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ بلادی بشاور،
وقار صاحب ٹھیک ہے. جی عمر صاحب بلادی. ہاں تو خان پور لکھ سکتے ہیں نا، عربی میں خا تو استعمال ہوتا ہے. محمد عمر صاحب. جی اچھا صحیح. اعجاز احمد صاحب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ریحان بیگ صاحب الجیریا یا علی گڑھ. اچھا علی گڑھ. تو گاف جو ہے نا وہ کاف میں شفٹ ہو جائے گی نا. ہاں خان برش. جی یہ ٹھیک ہے. جی علی جر بولتے ہیں یا علی کر بولتے ہیں؟ نہیں وہ تو اردو میں ہے نا علی گڑھ. تو عربی میں جب ہم اس کو منتقل کریں گے تو ہاں جنجو ہی بالکل ایسے ہی ہے. مدثر صاحب ایسے ہی ہے. اچھا جا آئے گا. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت زبردست. جی آگے تمرین ہے اس کو ہم حل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عربی میں ترجمہ کریں. عربی میں ترجمہ کریں. تو اس میں جو ہے نا کچھ اردو کے جملے انہوں نے دیے ہیں تو ان کی عربی بنانی ہے. تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے پڑھا ہے یاد کیا سبق بالکل آسان سے ہے. دیکھیں میں طالب علم ہوں. میں طالب علم ہوں. محمد مدثر صاحب ایک اور لفظ بھی آتا ہے. تلمیذن بالکل ٹھیک ہے. شاگرد بالکل صحیح ہے جی. جی میرا نام خالد ہے. میرا نام خالد ہے. سب جواب دیں اور جلدی جلدی جواب دیں. سب جواب نہیں دے رہے ہیں. جی یہ میرا مدرسہ ہے. یہ میرا مدرسہ ہے. ہاں ہاضا مدرستی بالکل ٹھیک ہے جی. مدرستن کس نے لکھا؟ ریحان بیگ صاحب نے. اچھا جی. جی ٹھیک ہے. اچھا وہ میری درسگاہ ہے. وہ میری درسگاہ ہے. جی کیا آئے گا؟
مدرستی آئے گا درسگاہ کے لیے. دراصتی. اچھا. فخر اللہ خان صاحب آپ نے کہاں سے دیکھا؟ عبد المنان صاحب آپ نے، اور عبداللہ آپ نے کہاں سے دیکھا؟ فصل کلاس کو کہتے ہیں، آپ کو بتایا کس نے ہے یہ مجھے بتائیں. زبردست. فخر اللہ خان صاحب کب یاد کیا تھا؟ اور کاشف محمود صاحب نیچے لکھا ہوا ہے. ایسے ایماندار بندوں کی مجھے ضرورت ہے. عبداللہ آپ کو پہلے سے علم ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں اس کے علاوہ؟ فخر اللہ خان صاحب بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے تیاری کی. میاں وقار صاحب آپ نے اچھا کیا. ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ نقل لگاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ آخر محنت تو کر رہے ہیں نا. ہاں ایسے ہی ہے نا. اچھا بیچلر کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب بہت اچھی بات ہے. بی ایس کس میں کر رہے ہیں آپ؟ مضمون کون سا ہے آپ کا؟ اچھا کمپیوٹر سائنس میں. زبردست. کس یونیورسٹی میں؟ اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا ان کے نا وہ عبداللہ جب ان کے ایڈمیشن شروع ہو نا اس کے میڈیکل میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یاد سے. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا آپ لوگ آگے جو ہے سوال حل کریں. دیکھیں امین صاحب اور جن حضرات نے ابھی تک وہ نہیں بتایا تھا نا، تو فصل لفظ استعمال ہوتا ہے درسگاہ کے لیے، ٹھیک ہے جی. جی اچھا چلیں آپ میڈیکل کا پتہ کرنا، تو انشاءاللہ پھر میں جو ہے نا پوچھ لوں گا آپ سے. اچھا جی آگے بتائیں آپ لوگ. یہ میری کاپی ہے اور یہ میری کاپی ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ اور یہ میری کاپی ہے. یہ میری کاپی ہے فخر اللہ خان صاحب. جی عبد المنان صاحب صرف کاپی کا پوچھا. چلیں آپ نے دونوں بتا دیا، ٹھیک ہے. اعجاز احمد صاحب میری کاپی ہے.
بہت زبردست. اچھا یہ جملہ ہے، اس کو آپ نے مکمل جو ہے نا اس کی عربی بنانی ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے استاذ ہیں اور وہ میرا دوست ہے. یہ میرے استاذ ہیں اور وہ میرا دوست ہے. تو اس کی پورے جملے کی عربی بنانی ہے آپ نے. جی ٹھیک ہے. زمیلی دوست کے معنی میں آتا ہے اور صدیقی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. یہ مدرسہ کا منشی ہے. یہ مدرسے کا منشی ہے فرحان غفور صاحب. کلیگ تو ساتھی کو کہتے ہیں اور زمیلی دوست کو کہتے ہیں. فرحان غفور صاحب دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کلیگ تو ساتھی ہوتا ہے اور جو دوست ہے نا اس کے لیے انگلش میں فرینڈ لفظ آتا ہے نا. اچھا جی، یہ میرے مدرسہ کا منشی ہے. تو منشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کاتب. ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگ بنا سکتے ہیں. جی یہ سوال کیا تھا، یہ مدرسہ کا منشی ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہاذا کاتب المدرسہ. ٹھیک ہے، کاتب المدرسہ، مدرسہ کا منشی. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ. اچھا جی. اچھا جی، آگے جو ہے آپ لوگ مجھے بتا دیں، جو اگلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، اب اردو میں ترجمہ انہوں نے عربی کے الفاظ دیے ہیں، آپ نے اردو بتانی ہے اس کی. بالکل آسان ہے یہ تو. یا فاطمہ این زمیلتکی. اے فاطمہ آپ کی دوست کہاں ہے. ٹھیک ہے، سہیلی. فاروق صاحب آپ پاکستانی ہیں؟ سہیلی. یہ شہریار صاحب آپ نے لکھا سہیلی. سہیلی ہے، سہیلی لفظ ہے. اچھا جی. شوکت احمد آپ کی زبان میں بھی یہی کہتے ہیں؟ صحیح. اچھا ٹھیک ہے، آگے بتائیں. حل ذاک اخوکی. اچھا انڈیا میں بھی سہیلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حل ذاک اخوکی، اس کا ترجمہ کریں.
بالکل صحیح ہے جی. سوال مونس سے ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کاشف محمود صاحب؟ اچھا وقار صاحب کو اس سے پتا چلا. کاشف صاحب زیر سے پتا چلا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. ہاں زیر سے ہی پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. بل هذه ساعتکی. جی. بل هذه ساعتکی اس کا ترجمہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. زبردست. اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی پڑھنے کی توفیق دے. مزید دیکھتے ہیں امتحان میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. محمد حسین صاحب جی واچ ہے. عبدالمنان صاحب امتحان کب ہے؟ آپ لوگوں کے پاس جو کیلنڈر ہوگا نا ای مہد کا اس میں دیکھیں آپ کو مل جائے گا امتحان کب ہے. اسے میرے پاس یہاں تھا تو صحیح کہاں گیا آپ لوگوں کا. اکتوبر میں ہے شاید. کب ہے؟ 14 اکتوبر. شاید ایسے ہی ہو. تو بہرحال آپ لوگ جو ہے اس طرح پڑھیں کہ ایک تو جب سبق ہم پڑھ لیتے ہیں نا اس کو ریوائز کر لیا کریں اور آپس کے اندر اس کا تکرار کر لیا کریں. دوہرا لیا کریں کسی ساتھی کے ساتھ کسی کلاس فیلو کے ساتھ جس سے بھی آپ کا اچھا وہ ہو جائے ٹائم سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو سبق کو دہرانا ہوتا ہے نا اس کی آپ ابھی سے ترتیب بنا لیں. آپ سب لوگ آپس میں ترتیب بنا لیں سبق کو دہرانے کی. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تکرار کرنا. سبق کا تکرار. ٹھیک ہے. سبق کو ریوائز کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ سب لوگ اس کی ترتیب بنا لیں. ٹھیک ہے. آپ کے جس کلاس فیلو ساتھی کے ساتھ ٹائم کی سیٹنگ بن جائے تو اس کے ساتھ بنا لیں. اس کو آپ نے سارے درس نظامی کے اندر رکھنا ہے ساتھ میں تکرار کی ترتیب کو نا. اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کی بہت برکات ہوتی ہیں جو ہمارے اساتذہ بھی بتایا کرتے تھے ہمارے اسلاف بھی. ٹھیک ہے. ہم نے خود بھی پڑھا ہے تو اس کی بہت برکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگ ایسا کریں گے نا. اللہ اکبر. چلیں آپ لوگ ایسا کریں کہ سبق آگے پڑھ لیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جس وقت ہم کسی بندے کی حالت کو معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. اچھا دیکھیں جی، جس وقت ہم کسی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا؟ کیف انتا، کیف انتی. انتا واحد مذکر کے لیے، انتی واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، یہ پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کیف الحال، کیف انتا بھی کہتے ہیں، کیف انتی خاتون کے لیے، کیف الحال یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، پھر جواب میں کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، مختلف ہیں. انا بخیر، یا پھر کوئی کہتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ طیبن. ٹھیک ہے، ہاں، جیسا کہ وہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ یا انا بخیر وعافیہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے الفاظ حال بتانے کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو حال پوچھنا ہو اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، کیفا انتا، کیفا انتی، کیف الحال وغیرہ. پھر حال بتانا ہو تو اس کے لیے بھی مختلف الفاظ ہیں، انا بخیر والحمد للہ، طیب، الحمد للہ، الحمد للہ انا بخیر وعافیہ وغیرہ. اچھا جی، اس کے بعد ہیں کچھ الفاظ ہیں، اس کے معنی دیکھ لیں آپ لوگ. ترجمہ فصل، یہ فصل عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جی جی، فصل کا معنی کیا ہے؟ درس کا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے یہ خادم. ٹھیک ہے، ہاں، چپڑاسی، پین بولتے ہیں نا. جی، کاتب، منشی، لکھنے والا. المکالمتو، المکالمتو. ٹھیک ہے، مکالمہ یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو، مکالمہ، بحث، گفتگو. ٹھیک ہے، اور یہ مکالمہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں، ایک مصدر ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے باب مفاعلہ. ٹھیک ہے جی، تو مکالمہ اسی سے ہے. انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے بعد میں. فرحان غفور صاحب کس لفظ میں؟ ہاں سب میں یہ ہے، لیکن آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں جو میں پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو ایسے بتا رہا ہوں، تو اسی طرح ہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہوں، ہاں، اسما جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہوتا ہے یہ. پھر یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں اگر الف لام ہے تو آخر میں پھر تنوین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو المکالمتو ہوگا، مکالمہ، المکالمتو. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے شروع میں الف لام نہ ہوتا تو مکالمتن ہوتا. یوں جی. آگے ہے جی مریضن، اس کا معنی ہے بیمار. صحیح، تندرست. بالدن، اس کا معنی ہوتا ہے شہر. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدینہ. اب مدینہ کا لفظ مطلق جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی شہر. ٹھیک ہے، اور یہ ایک خاص نام بھی ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، خاص شہر کا نام بھی ہے اور مطلق شہر کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی، آگے ہے جی نشیطن، چست. جی، زمیلتن، سہیلی. صدیقتن،
اس کا بھی یہی معنی ہے، سہیلی، دوست۔ کسلان، اس کا معنی ہوتا ہے سست، تعبان، تھکا ہوا۔ جی آگے آپ لوگ جو ہے 9واں سبق دیکھ لیں، الدرس التاسع، 9واں سبق۔ یہ جو 9واں سبق ہے نا، اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں حروف جارہ یا اسماء ظرف، ان کی بحث ہے۔ فرحان غفور صاحب، آپ سعودیہ میں ہوتے ہیں؟ عمان میں، صحیح 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 صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کا استعمال ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، ہر زبان کا وہ کچھ ماحول معاشرے کے حساب سے بھی کچھ ہوتے ہیں الفاظ کہ وہ جو ہے اس کا استعمال اس طرح بنا لیے کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کا لفظی ترجمہ کیا ہے، لغوی ترجمہ کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہر معاشرے میں، ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ الفاظ جو ہے مخصوص کیے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا جی آگے دیکھیں، الدرس التاسع 9واں سبق ہے۔ سب سے پہلا اس میں بتایا گیا ہے سبق میں فی کے بارے میں۔ فی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، انگلش میں ان، ٹھیک ہے جی۔ عربی میں فی، اردو میں اور انگلش میں ان۔ اچھا، سب سے پہلا لفظ ہے جی القلم فی الجیبی، فی الجیب، قلم جیب میں ہے، قلم جیب میں ہے۔ آپ لوگوں نے صرف میں، نحو میں پڑھا ہوگا کہ حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ اس اکیلے کا ترجمہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ساتھ شامل کریں، ٹھیک ہے۔ تو فی اکیلے بولتے رہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، نہ کچھ سمجھ آتا، ٹھیک ہے۔ جب اس کے ساتھ ہم نے ایک اسم شامل کر دیا القلم فی الجیب، ٹھیک ہے، کہ قلم جیب میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ فی کا معنی صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال کیا ہے۔ آپ لوگ بات سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ جی آگے ہے جی این القلم، قلم کہاں ہے؟ این کا معنی پڑا ہوا ہے آپ نے، کہاں۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ محمود فی الغرفہ، محمود کمرہ میں ہے، کمرے میں ہے، ٹھیک ہے، غرفت ان کا معنی ہوتا ہے کمرہ۔ پھر آگے ہے این محمود، محمود کہاں ہے؟ محمود فی الغرفہ، محمود کمرے میں ہے۔ تو یہاں پر دونوں انداز سے بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک جملہ خبریہ کی طرح ایک خبر دے دی کہ قلم جیب میں ہے، اسی طرح ایک اور خبر دے دی کہ محمود کمرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ سوال جواب میں کر دی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں انداز، جملہ خبریہ کا انداز بھی ہے اور استفہامیہ کا انداز بھی ہے کہ جس میں سوال جواب ہو گیا انشائیہ میں۔ تو یہ دونوں انداز آپ سمجھ گئے، ایک سوال جواب والا انداز ہے اور دوسرا اطلاع دینے والا، خبر دینے والا انداز ہے۔ عبد المنان صاحب جی ترکیب ایسے ہی ہے لیکن یہ آپ نحو میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، ماذا فی الجیب، جیب میں کیا ہے؟ القلم فی الجیب، جیب میں قلم ہے۔ من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے؟
محمود فی الغرفہ، کمرے میں محمود ہے. جی. اس کے بعد ہے جی من فی البیت. من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ فاطمہ فی البیت، گھر میں فاطمہ ہے. من فی المسجد، مسجد میں کون ہے؟ خالد فی المسجد، مسجد میں خالد ہے. جی. اچھا، اب یہاں تک تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا فی حرف جار کے بارے میں. اس کے بعد ہے اعلی حرف جار. اعلی حرف جار اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، پر. اور انگلش میں کیا؟ آن، یہ ایٹ. ٹھیک ہے. ہاں. فخر اللہ صاحب. فخر اللہ صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا. پھر آپ کیا کریں؟ میں بتاؤں؟ اللہ کے بندے، آپ لوگ نحو پڑھتے ہیں، میں تو نحو پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ انا تلمیذ وانا ایضا. نحو میں نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے فخر اللہ صاحب. اب میں آپ کو یہ بتا دوں تو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ نام جب لکھے ہوتے ہیں نا تو ان کے شروع میں حرف ندا معذوف ہوتا ہے کہیں کہیں پر. ٹھیک ہے، تو یا فاطمہ تو. بہرحال اس کو آپ چھوڑ دیں، فی الحال یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے. امین صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ جو ہے رکھے. کیوں سر میں درد ہو رہا ہے؟ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ جی. اللہ پاک آپ کو صحت دے، خود کو نارمل رکھیں. ٹھیک ہے. جی. اعلیٰ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر. الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے، ڈیسک پر ہے. اچھا، دوسرے انداز میں این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ الکتاب علی المکتب، کتاب ڈیسک پر ہے، میز پر ہے. اچھا، آگے ہے محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے. محمود چھت پر ہے. این محمود، محمود کہاں ہے؟ محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے. اچھا، آگے دیکھیں ماذا علی الکتاب، کتاب پر کیا ہے؟ کتاب پر کیا ہے؟ القلم علی الکتاب، کتاب پر قلم ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم عربی کا ترجمہ کرتے ہیں عربی جملوں کا، تو ہم آخر سے پہلے کی طرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر سے پہلے کی طرف. جیسا کہ القلم علی الکتاب، کتاب پر قلم ہے، کتاب پر قلم ہے. تو یوں ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا. ٹھیک ہے، مفہوم صحیح ادا ہوگا. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی.
اچھا آگے دیکھیں، من علی السطح، چھت پر کون ہے؟ محمود علی السطح، چھت پر محمود ہے۔ ماذا علی الشجرہ، درخت پر کیا ہے؟ العصفور علی الشجرہ، درخت پر چڑیاں ہیں۔ جی میں نے یہ بات کی کہ جب ہم عربی جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو آخر سے پہلے کی طرف رخ ہوتا ہے ہمارے ترجمہ کرنے کا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ العصفور علی الشجرتی، درخت پر چڑیاں ہیں، درخت پر چڑیاں ہیں۔ جی شہریار صاحب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ جی یہ آپ لوگوں کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو تیار کر لیں تو انشاءاللہ پھر کل سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، تو ہم کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔